گلوبلائزیشن نے ہماری یوتھ کی سوچ بہت تبدیل کر دی. ہر بندہ مادہ پرستی کی طرف جا رہا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بس چند نمازیں پڑھ لوں, خیرات دے دوں, رمضان آئے روزے رکھ لوں, حج کر لوں, عمرہ کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر دجال آ گیا فإنی حجیج I'll take care of you guys, لیکن اگر دجال آ گیا اور میں نہ ہوا فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ عَلَى نَفْسِهِ, تو ہر بندہ اپنے سیلف کو بچائے. اچھا, ون نائٹ کا کانسیپٹ نا شروع سے ایجپشین ایک فالس گاڈ ہے ہارس کے نام سے, ون نائٹ گاڈ, اس کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. یہ تھرو آؤٹ ہسٹری ون آئی گاڈ کا کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے, وچ مینس کہ ایوری سیویلائزیشن ایڈورڈ دجال, باطل سیویلائزیشن, جیسے آج کی سیویلائزیشن دے ایڈور دجال, دا فالس مسایا, دے آر ویٹنگ فار ہم. صحیح بات ہے. اچھا, ایک بات میں اور ایڈ کر دوں کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ عام آدمی دجل میں کیسے ملوث ہے, دھوکے میں کیسے ملوث ہے. مطلب عام آدمی سے مراد ہم, مطلب جو پورے پاکستانی اور باقی لوگ ہیں, ہم ان گلوبلائزیشن کی وجہ سے, گلوبلائزیشن نے کیا کیا کہ ایتھیکل سسٹم بھی گلوبلائز کر دیا. یونائٹڈ نیشن نے ڈیفائن کر دیا ہے ہر چیز کہ یہ ہیومینٹی ہے, جو اس کے پیرامیٹر پہ اترے گا وہ اچھا ہیومن بینگ ہے, جو اس کے پیرامیٹر کے خلاف ہے, کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرے گا, شریعہ کی بات, وہ ظالم ہے, وہ اپولوجسٹ, ریپ اپولوجسٹ جیسے کہتے ہیں جی, ان کو ظاہر ہے ٹائٹلز ایسے دو. ہر چیز ایتھکس انہوں نے گلوبل ڈیفائن کیا, ڈریس انہوں نے گلوبل ڈیفائن کیا, فوڈ گلوبل ڈیفائن کیا, میڈیا گلوبل ڈیفائن کیا, جرنلزم کی ویلیوز گلوبل ڈیفائن کی. گلوبلائزیشن نے ہماری یوتھ کی سوچ بہت تبدیل کر دی. ہر بندہ مادہ پرستی کی طرف جا رہا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بس چند نمازیں پڑھ لوں, خیرات دے دوں, رمضان آئے روزے رکھ لوں, حج کر لوں, عمرہ کر لوں. وہ بھی سورہ کہف کی ایک آیت یاد آتی ہے, دا اینٹیڈوٹ, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی کیا ہم تمہیں بتائیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والا کون ہے؟ وہ جس کی ساری سعید دنیا کے لیے تھی اور وہ سمجھتا رہا میں تو بہت بڑی چیز کر رہا ہوں, میں تو بلا ہوں, میں تو دنیا کا سب سے بڑا فلنتھروپسٹ ہوں, میں تو نیک ترین آدمی ہوں. یہ دھوکہ جو ہے نا, یہ دجل جو ہے, کبھی اس پہ سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم نمازی ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, پیسے بھی کما رہے ہیں, زبردست, یہی ہماری رسپانسبلٹی. اور یار it has even influenced us, the religious lot, آپ کو پتہ ہے, بالکل, the kind of clothes we buy, the kind of products we use and all of that. اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں, you know, اور اس کا ہم ایکسکیوز کیا دے سکتے ہیں کہ کوالٹی ہے, یار they are selling quality, ٹھیک ہے, اور یہ فیکٹ ہوگا کہ they are selling quality, لیکن this is how they have designed all of this. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں دجال سبحان اللہ, ڈونٹ تھنک کہ دجال بہت دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر دجال آ گیا فإنی حجیج I'll take care of you guys, لیکن اگر دجال آ گیا اور میں نہ ہوا فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ عَلَى نَفْسِهِ, تو ہر بندہ اپنے سیلف کو بچائے اور دور جائے, بھاگے اسے. امام طاؤس رحمہ اللہ, یہ تابعی ہیں, اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی پڑھی. انہوں نے کہا تم نے دجال سے پناہ مانگی؟ انہوں نے کہا نہیں مانگی. انہوں نے کہا فَإِنْ فَأْتَ صَلَاتَكَ, تمہاری نماز نہیں ہوئی جو دوبارہ جا کے پڑھو. کیونکہ کچھ علماء کا یہ اوپینین ہے کہ جب اب تک آپ دجال سے پناہ نہیں مانگیں اپنی نماز میں, آپ کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو, اور اتنی ساری چیزیں ہیں. اچھا سنیں, ہم جو بات ہے نا سولوشن پہ آتے ہیں انشاءاللہ. نہیں, میں چاہتا ہوں سولوشن سے پہلے ہم یہ تو کر لیں کہ when he comes out, تو وہ کیا کیا کرے گا. مکہ مدینہ بھی جائے گا, اور وہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. مکہ مدینہ سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک لینئر سٹی, اسٹریٹ لائن میں سٹی بن رہی ہے, نیوم, سٹی آف نیوم. میں دیکھ رہا تھا بادشاہ وقت, کس جگہ پہ؟ یہ ایجپٹ کے بارڈر کے پاس بن رہی ہے. اچھا, یہ کنٹری سعودی اٹ ول ایکچولی کنیکٹ سعودیہ ود ایجپٹ تھرو اے برج, ایک بہت بڑا برج سمندر میں بنے گا. سٹی آف نیوم از بینگ کالڈ دا سٹی آف فیوچر. پیپل کین سرچ اٹ آؤٹ. بائی دا وے, نیوم کا ہیبریو میں مطلب ہوتا ہے ایک درندہ صفت انسان, ایک جانور نما انسان جو ہے. اچھا, تو اینٹی کرائسٹ میں بھی اینٹی کرائسٹ کی طرف اشارہ ہے, بٹ کال اٹ اے کانسپیریسی, فائن. لیکن نیوم جو وہ سٹی بنا رہا ہے, لینئر سٹی جو سعودیہ میں بن رہی ہے, اٹ ہیز 3 لیئرس. پہلی لیئر میں جو ہے وہ رہائش ہوگی, باغات ہوں گے, ریکریشن ہوگی, پیدل چلیں گے لوگ. دوسری لیئر میں جو ہے وہ رہنے کا سامان ہوگا, گھر ہوں گے لوگ. تیسری لیئر میں ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا, بلٹ سپیڈ پہ ٹرین ٹریول کرے گی. وہاں پہ آرٹیفیشل مون ہوگا, وہاں پہ جینیٹک انجینئرنگ کی پیک ہوگی.
آرٹیفیشل وہاں پہ سبزیاں گرو کی جائیں گی, وہاں پہ فارمنگ ہوگی, وہاں پہ جینیٹک یہ ڈی این اے کے ساتھ کھیلیں گے, وہ بہت کچھ میڈیکل سائنس کی وہاں پہ پیک ہوگی. اٹس بینگ کالڈ دا سٹی آف دا فیوچر فار اے ریزن, کہ وہ اس کا ڈریم یہ ہے محمد بن سلمان کا. ہم اس کے بارے میں کوئی ویو نہیں دے رہے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو ہز ویژن یہ ایک پیک کی سٹی ہوگی جہاں ہر چیز پیک پہ ہوگی. بٹ انٹرسٹنگ سلمان جو ہے نا وہ ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اباؤٹ سعودی عرب کے انفیکٹ بہت زیادہ خدمات ہیں پچھلے 100 سال میں. گریٹر اسرائیل جب بننا ہے تو سعودیہ تک بھی بات آنی ہے. آپ کو پتہ ہے مدینہ سے باہر ایک جبل حبشی ہے غالباً, if I'm not forgetting, جو کہ ایک بڑی اونچی ماؤنٹین جو مدینہ کی اس باؤنڈری سے باہر آتی ہے وہ چیز, ٹھیک ہے. جب دجال آئے گا اور وہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور انٹر نہیں ہو پائیں گے, تو وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ماؤنٹین کی طرف رخ کرے گا اور ادھر سے مسجد نبوی جو ہے وہ بڑی کلیئرلی نظر آتی ہوگی. تو ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ ایک کنگڈم پیلس بنا ہے اس جبل پہ, اس ماؤنٹین پہ, جہاں پہ وہ بڑی اسٹرکٹ سیکورٹی ہے, کسی کو بھی جانے نہیں دیتے. اس بار جب ہم وہ ڈیٹس پرچیز کرنے گئے تھے تو جس ڈرائیور کے ساتھ تھے نا ہم ٹیکسی میں, وہ ہمیں کافی کچھ بتا رہا تھا اس کے بارے میں. پھر میں نے ریسرچ بھی کی, میپس پہ دیکھا بھی, تو بڑا ایک ریسٹرکٹڈ سا کمپاؤنڈ ہے, بہت بڑا پیلس بنا ہوا ہے. اچھا. اور اٹ از بلیوڈ کہ وہاں پہ بلکہ سب لوگ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ دجالی پیلس ہے, یہاں پہ آ کے وہ قیام کرے گا. اور وہ کہے گا کہ دیٹ از دا وائٹ پیلس آف محمد. مسجد نبوی کی طرف اگر آپ گوگل میپ سے دیکھیں تو مسجد نبوی بالکل وائٹ نظر آتی ہے آپ کو. وہ کہے گا دیٹ از دا وائٹ پیلس آف محمد, لیکن اس کو نہیں جانے دیں گے. اور سبحان اللہ دجال مائٹ بی یوزنگ ٹیکنالوجی, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جب صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال 40 دن کے لیے آئے گا, ایک دن سال کا ہوگا, دوسرا دن مہینے کا کے برابر, تیسرے دن ویک کے برابر, چوتھا دن نارمل ڈیز کے برابر. تو صحابہ کا سبحان اللہ کیا کمال ان کا عقیدہ تھا. یہ نہیں کہا اچھا ٹیل می مور کس طرح سے ٹیلی پورٹیشن کر رہا ہوگا, کدھر کیسے جا رہا ہوگا. نہیں کہا یا رسول اللہ نمازوں کیا کریں گے. ان کی پرائرٹی آخرت تھی ہمیشہ, ہماری پرائرٹی ہے دنیا کی چیزیں بتا دو ہمیں. ابھی جان کا بھی نہیں پوچھا انہوں نے, جان کیسے بچائیں گے. ایگزیکٹلی, نماز کا پوچھ رہے ہیں, نماز کیسے بچائیں گے ہم. لیکن جسٹ ٹو لیٹ پیپل اویئر کہ ایک دن 40 مطلب ایک جو دن ہے وہ سال کے برابر کیسے ہوگا, واللہ عالم. لیکن سائنس یہ کہتی ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ لازمی ٹیلی پورٹیشن یا ہم وہ لازمی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہوگا, کیونکہ فیوچر کی یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی سن رہے ہیں, ان سین جو سائنس ہے نا, جو مائنر یا میجر سائنس ہے, ان کے بارے میں کوئی بھی ہم چیز حتمی نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہو رہی ہوگی, وہ ٹیکنالوجی کا ہی یوز کر رہا ہوگا. کیا پتہ بالکل وہاں اس ٹائم تلواروں اور تیروں کا دور ہو اور شیاطین کے ذریعے مدد لے رہا ہوں. اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ نارمل ٹائم ہی ہوگا, 1 سال 2.5 مہینے تقریباً بنتے ہیں, اس عرصے تک وہ رہے گا بالکل. اور وہ جو جب ان سے پوچھے گیا کہ رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جائے گا, چپے چپے میں, گلی گلی میں, یعنی فلائنگ ڈونکی, ٹھیک ہے. اور فلائنگ ڈونکی کو آپ مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے ہائی اسپیڈ ایئر کرافٹ, ٹھیک ہے, جس کے کان جو ہے وہ بڑے بڑے ہوں گے, اور اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ وہ تمام زبانوں میں کمیونیکیٹ کر سکے گا. اور ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جاپان میں کچھ ٹیکنالوجی ہے, کوئی ڈیوائس وہ بنا رہے ہیں جو اگر آپ شولڈر پہ لگا لیں کسی بھی آپ کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ آپ بس بولیں صرف, تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے میرے تو نزدیک اس کا دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پیک ہوگا. جیسے ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ورچوئل ریئلٹی کے تھرو مدرس کو ان کے ڈیڈ چائلڈ دکھائیں. دے ایکچولی سو دیم, دے انٹریکٹڈ ود دیم. ورچوئل ریئلٹی بہت, میں 2 موویز یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگ موویز دیکھتے ہیں. ایک ایکس مین ایپوکلپس, اس میں انہوں نے دکھایا کہ ایجپشین میتھولوجی سے وہی تھاس ٹائپ کریکٹر آتا ہے, وہ سارے ایکس مین کو کنٹرول کرتا ہے, آ کے ان کو کال کرتا ہے, یعنی جنات کو. ایکس مین ٹو می آر جنات جو who have strange powers, تو ہیومن بینگس کو مارنا چاہتا ہے. تو یہ ان کو ہم نے ختم کرنا ہے, میری فورسز کو جوائن کرو آ کے. ایک یہ. دوسرا اسپائڈر مین کا بھی ملٹی ورس کے حوالے سے ایک پوری مووی آئی ہے, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا مووی کا, لیکن لیٹسٹ مووی اسپائڈر مین کی, اس میں انہوں نے دکھایا کہ کتنا بڑا ایلوژنسٹ تھا وہ ویلن. وہ پروجیکٹرز کے تھرو پروجیکشن کر کے ایلوژن کریٹ کرتا تھا, لوگوں کو لگتا تھا کہ ریئل ہے, ریالٹی میں ہو. تو یہ تو حتمی بات ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میرے نزدیک, باقی واللہ عالم, کہ وہ دور پیک ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جب اسٹرینج تھنگز ہو رہی ہوں گی. اور جہاں تک یہ بات ہے نا, one day like a year, one day like a month, rest of the days like your one day like a week and rest of the days like normal days, according to some theorists جو بات کرتے ہیں اس پہ تھوڑی کوشش کرتے ہیں انٹرپریٹ کرنے کی. ایک وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کرے گا کہ ٹائم کا لوپ چلے گا,
یعنی سیم ڈے ریپیٹ ہوتا رہے گا جس میں وہ اپنے بہت سے پلانس کو کرے گا. لوگوں کے لیے وہ ایک ریپیٹ ڈے ہوگا, ریپیٹ حرکتیں ہوگی, اس میں ریپیٹیٹیو چیزیں ہوگی فار اے ہول ایئر. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے ون آف دی ایئر. باقی ہو سکتا ہے وہ ٹائم کو بھی کچھ چھیڑے, کنٹرول کرے, لیکن دس میک سینس ٹو می کہ ریپیٹیٹیو چیز ہوگی کہ ایک سال تک وہ چیز ہوتی رہے گی. تو ون ڈے لائک اے ایئر سے اکارڈنگ ٹو دیم مراد یہ ہے کہ وہ ریپیٹ کرے گا ٹائم لوپ میں لوگوں کو رن کرے گا. اس میں ہم نا یوتھ کو ایک بات بڑی گائیڈ کرتے ہیں, وہ یہ کہ یہ تھیوریز ہیں, جی ہم کچھ بھی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. جو میری نظر میں سولوشن ہے, مطلب اس بات میں سچ کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا. بالکل ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے مائنڈ میں بات کریں گے. اصل کام کی بات وہ ہے, ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, جیسے وہ جو ہے نا کہ دجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو